اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں قرآن پاک پڑھتے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں اور لوگوں کو اپنی طرف سے اس طرح قائل کرنے کی کوشش کریں؟ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ سیکولر طبقہ یا اسی طریقے کر کے آپ لوگ دین سے بیزار ہوں تو پھر کم از کم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یا تو اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کے پاک کلام کی طرف آؤ، اسے پڑھو۔ جب تم پڑھ لو پھر تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر فلاں چیز کا ذکر ہے، فلاں کا نہیں، تو پھر بات کرو۔ جب تمہارا قرآن پاک سے واسطہ ہی کوئی نہیں، تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، تم اس کے قریب ہی کبھی نہیں آئے، تم مخالف کتابوں کو ترجیح دیتے رہے، پھر تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ فلاں کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے؟ پھر تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم اس طرح کی بات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اس بات پر یقین ہے، دیکھیں قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر ہے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا اس پر کیا حکم لگے گا؟ قرآن پاک کی کسی جملے کا، کسی آیت کا، کسی ایک حرف کا بھی انکار کرنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر، پورا واقعہ موجود ہے۔ سورہ مریم کی، سورہ آل عمران، آل عمران سورہ پاک کا نام پتہ ہے آل عمران کیوں ہے؟ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے اس کے اندر اس آل عمران کا تذکرہ ہے جس آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ پاک میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ حضرت عمران ہے، حضرت عمران وہ ہوئے، اللہ کے نیک بندے حضرت عمران وہ ہوئے۔ ایک حضرت عمران وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے والد حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت عمران علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ ان دونوں عمران کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ، 1800 سال، 18 صدیاں کے بعد یہ حضرت عمران کا تذکرہ ہے جن کا آج ہم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام حضرت عمران ہے، آپ کی نانی جان کا نام حضرت بی بی حنا علیہ السلام۔ یہ حضرت بی بی حنا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ نا ایک چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں دانہ ڈال رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے، اس کے جی بھر رہی ہے، اس کو دانہ دے رہی ہے، تو دیکھ کر جی بھر آیا، حسرت اٹھی دل کے اندر، مالک میری بھی اولاد ہو تو میں بھی اسے ایسے پیار کروں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی۔ اس وقت لوگ یہ کیا کرتے تھے، اس وقت یہ نظام تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو اللہ کے گھر بیت المقدس کی جو ہے نا خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کی پرورش کیا کرتے تھے گھر میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، مالک اگر تو مجھے صالح اولاد عطا فرما، یہ صالحین کا گھرانہ ہے۔ دل کے اندر آرزو آئی نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک نے دعا قبول فرما لی۔ عرض کرنے لگی مالک اگر تو مجھے بیٹا دینا تو میں تیرے پاک گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمران نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تو نے یہ منت تو مانی، تو بیٹا ہو یا بیٹی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو پھر تو دل میں ایک خدشہ سا ہے، کہا یہ تو اللہ کا کام ہے جو بھی عطا فرمائے، لیکن اب منت مانی ہے، اب جو اس کے منظور ہے۔ حضرت عمران وہ اس بچے کی ولادت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے،
اور جب وہ بچے کی ولادت ہوئی تو وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا سبحان اللہ سبحان بیٹی پیدا ہوئی. عرض کرنے لگی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. اب منت تو مانی تھی تو جا کے تو بیت المقدس کے سین کے اندر رکھا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے لوگ وہاں پر ہبار ان کو کہا جاتا وہ موجود تھے. آپ چونکہ ان کے مرشد تھے حضرت عمران، وہ سارے کے سارے حضرت عمران آپ کی ان لوگوں کے امام تھے، مرشد تھے. تو وہ سارے کے سارے عقیدت کے ساتھ اس عید کی جمع ہوئے. سب نے کہا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، کوئی کہتا ہے اس کو اپنے ذمہ میں لوں گا. حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے اور حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے خالو تھے. تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ نہیں، میں ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہوں، اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ حکم یہ ہے کہ اگر ددیال میں سے کوئی نہ ہو تو ننیال والے خدمت کرتے ہیں، بچے کی پرورش کرتے ہیں. تو یہاں میں موجود ہوں اور میں ان کا خالو ہوں، اس لیے میرا حق بنتا ہے. راضی نہ ہوئے لوگ، پورا ڈالا گیا، پورا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام. پھر آپ نے ان کی پرورش کی. یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تیسرے پارے میں بھی 16ویں پارے میں موجود ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کی پرورش کرنے لگے. حضرت بی بی مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی جتنا کہ عام بچے ایک سال میں بڑھتے. اور سب سے لوگوں کے اندر آپ ضرب المثل کے طور پر آپ مشہور ہو گئی. جیسے کہاوت بن جاتی ہے لوگوں میں کہ آپ جیسی عابدہ اور زاہدہ اور پارسا نیک فطرت خاتون کوئی نہیں. پوری اس وقت پوری کائنات کے اندر ایک زمانے ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ایک قوم کی بات نہیں، پوری کائنات کے اندر اس وقت حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ کے مقابلے میں آپ کے مثل، آپ کے جیسی کوئی عابدہ زاہدہ عظیم نیک پارسا خاتون کوئی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. سبحان اللہ. اے مریم، اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کا انتخاب فرمایا کہ آپ کو خوب صاف ستھرا بھی فرمائے. آپ کو اللہ رب العزت اس عظیم کام کے لیے